دوستوں کسی زمانے میں ایک عادل اور رحم دل بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کے حالات جاننے کے لیے اکثر بھیس بدل کر شہر میں جایا کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے بادشاہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام شخص کے طور پر دیکھیں تاکہ وہ سچائی سے واقف ہو سکے۔ ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت میں سب سے ایماندار اور محنتی شخص کو تلاش کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ جنگل کے راستے میں ایک بڑی تھیلی سونے سے بھر کر رکھ دی جائے، اس راستے پہ جہاں سے زیادہ لوگوں کا گزر ہوتا ہے، اور دیکھیں کہ کون اس تھیلی کو اٹھا کر میرے پاس واپس لاتا ہے یا کون اسے خود رکھ لیتا ہے۔ چند دن گزر گئے اور مختلف لوگوں نے وہاں سے گزر ہوا۔ کچھ نے سونے کی تھیلی کو دیکھا، کچھ نے اسے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور کچھ نے اس سے لا تعلق ہو کر آگے بڑھنے کو ترجیح دی۔ بادشاہ کو ابھی تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا تھا جو واقعی ایمانداری اور محنت کا نمونہ ہو۔ آخرکار ایک دن ایک غریب لکڑہارے کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بہت ہی تھکا ہارا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ پر ایک لکڑوں کا بھاری گدھا تھا۔ اس نے راستے میں ایک پڑی ہوئی تھیلی دیکھی۔ جب اس نے اسے کھولا تو حیران رہ گیا کیونکہ یہ تھیلی سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اب وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا کہ یہ تھیلی کس کی ہو سکتی ہے۔ اس کے دل میں لالچ آیا کہ وہ یہ سونا اپنے پاس رکھ لے، لیکن فوراً اس نے خود کو روکا اور کہنے لگا اپنے آپ سے ہی کہ اگر یہ میری قسمت کا ہوتا تو یہ مجھے میری محنت کے ذریعے ملتا، نہ کہ راستے میں پڑا ہوا ملتا۔ یہ ضرور کسی کا کھویا ہوا ہے اور مجھے اسے واپس کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر لکڑہارا تھیلی اٹھا کر قریبی گاؤں کے بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کس کی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی سلطنت میں ایمانداری کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم یہ خزانہ بادشاہ کے پاس ہی لے جاؤ۔ اب آخرکار لکڑہارا دربار میں پہنچا اور بادشاہ کے سامنے تھیلی رکھ دی اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، مجھے یہ راستے میں پڑی ہوئی ملی۔ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کس کی ہے، مگر یہ میری نہیں ہو سکتی، اس لیے میں اسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ اسے اس کے اصلی مالک تک پہنچا دیجیے گا۔ بادشاہ جو پہلے سے ہی اس آزمائش کا منصوبہ بنا چکا تھا، لکڑہارے کی ایمانداری دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور اس نے لکڑہارے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے نیک دل شخص، اگر میں کہوں کہ یہ سونا اب تمہارا ہو چکا ہے تو تم کیا کرو گے؟ لکڑہارے نے عاجزی سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک غریب آدمی ضرور ہوں، لیکن میں اپنی محنت کی کمائی پر یقین رکھتا ہوں اور محنت کا ہی کھاتا ہوں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری محنت کا صلہ مجھے ایمانداری سے ملے۔ اگر یہ سونا میرا نہیں تو میں اسے قبول نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ میرے محنت کا ہے۔ بادشاہ اس جواب سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا اور وہ اپنی تخت سے اٹھا اور بولا کہ اے شخص، میں نے یہ آزمائش اس لیے رکھی تھی تاکہ میں اپنی سلطنت میں سب سے ایماندار شخص اور محنتی شخص کو تلاش کر سکوں جو مجھے آج مل چکا ہے، اور میں تمہیں اپنی سلطنت کا وزیر منتخب کرتا ہوں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے اور جو عزت اور کامیابی بھی دلاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو لوگ ایمانداری کے راستے پر چلتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، قدرت ان کے لیے بہترین انعام منتخب کر کے رکھتی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔